بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک شرعی مسئلے کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے بھی بہت سارے اس بارے میں سوال پوچھے جاتے ہیں، آج بھی ایک سوال پوچھا گیا ہے۔ سوال تو اس انداز میں پوچھا گیا آج کہ بھائی آن لائن کاروبار کے حوالے سے جائز ہے یا نہیں، لیکن اس کے ضمن میں انہوں نے آن لائن کمپنی کی طرف سے آفر کیے گئے سود کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو بیسک مسئلہ سود کا ہے۔ یہ پہلے دن سے اسلامی قوانین کے حوالے سے اس میں لوگوں کو شکوک و شبہات رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے کیسے کریں کہ سود سے بھی بچیں۔ سود ایک ایسی چیز ہے جس کو تمام مسلمان جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ قرآن میں بھی منع کیا گیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اور اس کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں جن میں سود کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اسلام دین حقیقت پسند ہے اور اس میں تمام انسانی ضرورتوں کا خیال رکھا گیا ہے، اور تمام انسانی مسائل جو معروف ہیں وہ سارے حل کیے گئے ہیں، اور تمام انسانوں کے کیے گئے معاہدوں کی پاسداری کی گئی ہے۔ سود ایک ایسی چیز ہے کہ جو مختلف انداز میں انسانی تجارت میں موجود رہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سود کے مسئلے کا حل پیش کریں، ہم ایک مقدماتی گفتگو پہلے عرض کیے دیتے ہیں کہ شریعت انسان سے کیا چاہتی ہے، مسلمان سے شریعت کیا چاہتی ہے، خدا انسان سے کیا چاہتا ہے کہ وہ کس طرح تعامل کرے کہ وہ خدا کا بندہ بھی بن کے رہے اور یہاں اس زندگی میں زندگی بھی کر جائے۔ شریعت کا مین مسئلہ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کی خلقت کی وجہ عبودیت ہے کہ اللہ کے بندے بن کے رہیں۔ اللہ کے بندے بن کے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ نے کہا ہے، جس انداز میں کہا ہے، جس چینل سے گزرنے کا کہا ہے، اس سے گزریں، اسی انداز میں انجام دیں تو اللہ کے بندے بن کے رہیں گے۔ اور اگر اس چینل سے ہٹ کے، اس طریقے سے ہٹ کے اگر کام کریں گے تو وہ غیر اللہ کے بندہ بننے والی بات ہے۔ خدا نے تمام وہ کام جو انسانوں کی ضرورت ہیں وہ جائز قرار دیے ہیں۔ کوئی شے شاید نہیں ہے جو باقی انسان کرتے ہوں اور شریعت اسلامی میں اس کی ممانعت ہو۔ اگر کہیں بعض چیزوں کی ممانعت ہے بھی تو وہ تمام انسان ان کو خوش نہیں کرتے ہیں، تمام انسان وہ کام انجام نہیں دیتے ہیں۔ بہت سارے انسان جو مسلمان نہیں ہیں وہ اس کو بغیر اس کے کہ شریعت کے پابند ہوں پھر بھی وہ انجام نہیں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام نے شراب کو منع کیا ہے۔ اب شراب ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو سارے انسان پسند کریں، سارے عقل مند انسان پسند کریں۔ بہت سارے عقل مند انسان اور بہت سارے معاشرے اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ حتیٰ نوکریاں دینے میں، اپنے بندے چننے میں بہت ساری جگہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک بندہ الکوہولک ہے، شراب خوار ہے، اور دوسری طرف دوسرا آپشن ہے جو شراب نہیں پیتا ہے، تو اکثر اداروں میں اس بندے کو ترجیح دی جائے گی جو شراب نہیں پیتا ہے۔ حتیٰ بعض ملکوں کے صدروں کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ
शराब खार न हो। बस ये एक इंसानी नज़र में मनफूर चीज़ है, शरीयत ने भी मना कर दिया है। इसी तरह सूर का गोश्त खाना, इसी तरह बाकी बहुत सारी चीज़ें जो इस्लाम में मना है, इंसानी मुआशरे हत्ता जो मुसलमान नहीं है वो पहले ही इससे परहेज़ करते हैं या कम अज़ कम अच्छी नज़र से उसको नहीं देखते। बस इस्लाम आकर उसने कोई ख़ास ऐसे ममानियत नहीं की है। तमाम इस इंसानी तहजीबों में मौजूद अच्छी चीज़ों को इंसान ने ओके किया है, इस्लाम ने ओके किया है और उसके साथ चला है। उनमें से एक सूद नाम की चीज़ है। सूद भी हराम है, लेकिन जब ये इंसानी तिजारत की ज़रूरत हो, जब ये इंसानों की मामलात में और ख़ुसूसन जब इन्फ्लेशन का मसला हो तो एक इंसानी ज़रूरत है। खूब शरीयत ने कहा है फिर भी डायरेक्ट सूद जायज़ नहीं है। आप सूद के हल के लिए कुछ दूसरे चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे तरीके मौजूद हैं शरीयत में, ऐसे सिलसिले और ऐसे चैनल मौजूद हैं कि वही सूद नहीं रहता है, फिर वो एक मुराबहत में तब्दील हो जाता है, रिब में तब्दील हो जाता है, तिजारत बन जाती है। अभी हम अर्ज करेंगे कि किस अंदाज में किसी भी जगह सूद से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। आज मसला पूछा था उन्होंने कि हमें वो कंपनी वाले 7% से 20% का वादा दे रहे हैं, लेकिन तकरीबन 7% नफ़ा देते हैं और इससे कमतर नहीं देते। अब यहाँ अगर कोई शरीयत का पाबंद नहीं है, अगर कोई मुतदय्यन नहीं है, तो क्योंकि वो मसले को समझता भी नहीं है, इसलिए उस पर इस किस्म का मामला करना सूदी मामला होगा और हराम होगा। लेकिन अगर कोई शरीयत का पाबंद हो तो इस मसले को वो सुलझा सकता है, हल कर सकता है, शरीयत की रूह से ही हल कर सकता है और शरीयत के बताए हुए तरीकों से ही हल कर सकता है। मिसाल के तौर पर किसी कंपनी से मुआहदा होता है या किसी फर्द से मुआहदा होता है, इसमें फ़र्क नहीं है, कंपनी से मुआहदा हो या किसी फर्द से। आप किसी बंदे को पैसे देते हैं कि वो तिजारत करे या जो भी करे, मामलात करे, आपको 10% सूद या 10% नफ़ा अदा करने का वो पाबंद है, चाहे उसको नफ़ा हो 20%, चाहे हो 5%। हो जब ये मुआहिदा करेंगे तो ये तो सूदी हो जाएगा, लेकिन इसका हल मौजूद है। हल ये है कि आप कहें कि हमारे दरमियान मुजारबे की या ये तिजारत की तौसीक इस सूरत में है कि देना लेना वही है जो असल नफ़ा है, आपके ज़िम्मे वही है जो असल नफ़ा है जो मुझे आपने देना है, लेकिन मैं आपसे लूँगा 10%। बनता वही है जो आप कमाएंगे, मेरा हिस्सा बनेगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 10% ही लूँगा। बाकी पर मैं एक इजाफी मुआहदे के तहत आपके साथ मुसालहत करता हूँ। दो पार्टियां आपस में मुसालहत करेंगी, यानी एक को उनका मुआहदा होगा उस मुजारबे का जो इन्वेस्टमेंट करेगा और दूसरा काम करेगा, और एक उस पर मुस्तज़ाद एक इजाफी मुआहदा होगा मुसालहत का। वो ये होगा कि अगर आप ज़्यादा कमाएंगे, मेरे हिस्सा ज़्यादा बनता है, लेकिन मैं आपसे 10% ही लूँगा और उसके ऊपर वाला आपको अभी से माफ़ करता हूँ। और दूसरी तरफ वाला जो होगा, जो तिजारत कर रहा होगा, जो उस पैसे को इस्तेमाल करके नफ़ा कमाएगा, वो भी एक मुआहदा इसी मुआहदे के साथ, मुसालहत का मुआहदा इसके साथ करेगा, पैसा देने वाले के साथ, कि अगर मुझे नफ़ा कम हासिल हुआ फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से 10% ही दूंगा,
اور جو نفع ہوا وہ تو آپ کا ہے ہی، اگر آپ کے نفع سے زیادہ میری طرف سے کچھ آپ کے پاس چلا گیا تو میں آپ کو ابھی سے مصالحت کے انداز میں وہ معاف کرتا ہوں۔ اس طرح کیا ہو جائے گا؟ مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی کسی قسم کی نقصان والی کہانی کسی سائڈ پہ نہیں آئے گی اور انسانی تجارت بھی چلتی رہے گی۔ اس کے علاوہ تجارت، یہ جو سود کا مسئلہ ہے وہ اجارہ کے ساتھ بھی حل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گاڑی آپ نے لی ہے بینک سے، لیکن پھر میں بتاؤں کہ ہے یہ اسی بندے کے لیے جو متشرع ہے، جو شریعت کا پابند ہے، جو شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے اور سمجھ کر یہ بات کرے گا، تو جس کو پتہ نہیں ہے وہ سود ہی سمجھے گا اور سود حرام ہے۔ گاڑی لیتے ہیں بینک سے، بینک آپ کو کہتا ہے کہ گاڑی میری ہے، آپ اس کو لے لیں۔ گاڑی کا کرایہ ہے ہر مہینے اتنے ہزار، وہ آپ سے کرایہ لیتے لیتے ضمانت کے طور پر پہلے کچھ پیسے لے لیں گے جس کو ڈاؤن پیمنٹ کہتے ہیں، پھر وہ کرائے پر آپ کو گاڑی دے گا، اور گاڑی کا کرایہ ہر مہینے جتنی ان کی بنتی ہے، مرضی ہے، کیونکہ کرائے میں حد تو نہیں ہوتی ہے کہ اتنا رکھنا ہے اتنا نہیں ہے، جتنا ان کو مناسب لگتا ہے، جتنے سال کا معاہدہ ہے وہ کرایہ رکھ لیں گے۔ اتنے سالوں کا کرایہ وصول کرنے کے بعد اس معاہدے کے تحت وہ آخر میں آپ کو گاڑی بیچ دیں گے معمولی سی رقم پر۔ نہ اجارہ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ ہی گاڑی کے بیچنے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ ہی اس معاہدہ کرنے میں، یہ سارا اجارہ کا مسئلہ ہوگا۔ اور اس طرح جو گاڑی حقیقتاً 20 لاکھ کی تھی وہ کرائے کو ملا کر اور پہلے والے پیسے کو ملا کر اور آخر میں جو پیسے دیے ہیں ملا کر ممکن ہے کہ اس کو 24 لاکھ میں پڑ جائے، 26 میں پڑ جائے، 30 میں پڑ جائے، کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کسی قسم کا سود کا کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے بلکہ ایک اجارے کا معاملہ ہوا ہے۔ ایک اور حل اس کا یہ ہوتا ہے کہ بینک والے آپ کو قرضہ دیں اور وہ آپ سے کہیں کہ آپ 10 لاکھ لے رہے ہیں، ہم آپ سے 10 لاکھ ہی واپس کریں گے، لیکن ہم آپ کا یہ جو ہے رجسٹر پر حساب رکھ رہے ہیں، یہ جو آپ کے سارے معاملات کو اپنے پاس کاؤنٹ کر رہے ہیں، اس کا سارا اکاؤنٹنگ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمیں ملازم رکھنے پڑتے ہیں، سٹاف رکھنا پڑتا ہے، سیکیورٹی رکھنی پڑتی ہے، ادارے کو قائم رکھنے کے لیے، مینٹیننس کے لیے 20-30 اخراجات ہیں، تو ہم اس بابت آپ سے ہر مہینے اتنے اضافی پیسے لیں گے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس نے 10 لاکھ لیا واپس اس نے کیا آہستہ آہستہ کر کے 15 لاکھ، 10 لاکھ تو بینک نے اپنا وہ پیسہ واپس لیا جو اس نے دیا تھا، اور 5 لاکھ اگر حساب کتاب رکھنے میں اور اس سارے سلسلے کو چلانے کے لیے لے لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ اس بات کو میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہ بات صرف متشرع بندہ کر سکتا ہے جو شریعت پر دھیان دے کر ان مسئلوں کو اسی طرح سلجھائے اور حل کرے۔ اگر کوئی بندہ سیدھا سیدھا بینک میں چلا جائے اور کہے کہ مجھے اتنا قرضہ دیں اور وہ کہیں کہ اتنی قسط ہوگی اور اتنا مسئلہ ہوگا، تو اس طرح یہ سود بنے گا۔ سود ٹھیک نہیں ہے، سود حرام ہے۔ پس سود کے حل کے لیے جو اسباب بتائے گئے ہیں شریعت میں وہ لے کر اس مسئلے کو حل کریں، اور بتانا ضروری ہے کہ ابھی جتنے بھی اسلامک ملک ہیں ان میں اسلامک بینکاری ہو رہی ہے، اور وہ اسلامک بینکاری اسی طرز پر ہو رہی ہے، اسی سٹائل میں ہو رہی ہے کہ بینک اضافی معاہدات کے ساتھ اس کے سود کے مسئلے کو دوسرے چینل میں ڈال لیتے ہیں اور مسئلے کو حل کر کے بغیر سود کی بینکاری
کی جاتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ طبیعی ہے، اکثر عوام کے پاس یہ سوال ہوتا ہے، اور لا علم مولوی بھی اور لا علم عام افراد بھی اس بارے میں یہ عوامی جملہ کہہ کر لوگوں کو دین سے ہٹا دیتے ہیں اور ان کے مسئلے حل ہونے سے ان کو دور کر دیتے ہیں، بلکہ مسئلوں میں الجھا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر مسئلہ تو وہی ہوا، ہاں یہ اس طرح ہے جیسے وہ مثال بھی دیتے ہیں کہ ادھر سے کھائیں یا گردن کے پیچھے سے پھیر کے کھائیں، دونوں صورتوں میں کھانا تو ہے نا، ہاں پھر بھی ہوا سود تو چل رہا ہے، بینک اپنا پیسہ پورے کر رہے ہیں، آپ بھی اپنا پیسہ پورا کر رہے ہیں، پھر سود کا سود رہ گیا تو پھر کیا ہوا؟ اتفاق کی بات یہ ہے کہ قرآن میں اس بات کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اعتراض اس وقت کے کافروں نے بھی کیا تھا۔ وَقَالُوا أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بڑا عجیب بات کی ہے، تجارت کو، لین دین کو جائز قرار دیا ہے، بے کا مطلب ہوتا ہے لین دین کو جائز قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے، جبکہ لین دین میں بھی ربا اور سود ہوتا ہے۔ کوئی لین دین دکاندار بغیر سود کے کرتا ہے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دکاندار 10 کی چیز لائے اور 10 کی ہی دے دے، وہ 10 کی لاتا ہے تو 12 کی دیتا ہے، منصف ہو تو البتہ، ہاں نہیں تو 10 کی 20-30 میں بھی دے دیتے، ہاں 10 کی لاتے ہیں 12 میں دیتے ہیں، تو پھر وہ 2 روپے کس بات کے ہیں جی؟ اس نے جب چیز خریدی اصل جگہ سے، اوریجنل جگہ سے، تو 10 روپے میری طرف سے جس نے چیز استعمال کرنی ہے اس کو دیے تھے، اب اس نے وہ چیز آ کر مجھے دی تو مجھ سے اس کو کتنے لینے چاہیے؟ 10 ہی لینے چاہیے نا، کیونکہ میں سمجھیں 10 روپے کا اس دکاندار کا مقروض ہوں، اس نے میرے لیے وہ چیز وہاں سے صابن کی ٹکیا 10 کی لی ہے، میرے لیے لی ہے، سمجھیں کہ میں اس 10 کا مقروض ہو گیا ہوں اس دکاندار کا، دکاندار آئے گا وہ چیز مجھے دے گا، وہ جو 10 روپے میری طرف سے اس نے اوریجنل کارخانے میں دیے ہوئے، میں وہ 10 روپے اس کو دوں نا، لیکن میں کتنے دیتا ہوں؟ میں تو 12 روپے دے رہا ہوں، وہ مجھ سے 12 روپے لے رہا ہے، پھر ایک قسم کا ربا اور سود تو بن گیا۔ تو یہ سوال انہوں نے کیا کہ یہ کیسی کہانی ہے، اللہ نے جو ہے وہ تجارت لین دین کو جائز قرار دیا ہے، وہاں بھی سود ہے، جبکہ سود جو ہے اس کو ڈائریکٹ سود کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ اب یہی سوال عوام کرتے ہیں بعض اوقات، وہ اس مسئلے کو خراب کرنے کے لیے اس قسم کی بات کر دیتے ہیں کہ پھر بھی آپ سود تو لے رہے ہیں، یہ جو قسطوں پہ گاڑیاں لے رہے ہیں، قسطوں پہ مکان لے رہے ہیں، قسطوں پہ دوسری چیزیں لے رہے ہیں، پھر بھی سود دیتے ہیں، 10 لاکھ قرضہ ہوتا ہے 12 لاکھ پے کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی عین ہی یہی ہے، ایک تو خود قرآن نے یہ بات بتا کر کہہ دی کہ بھائی جب آپ ہمارے چینلوں میں آئیں گے تو اس کا حکم وہی چینل والا ہوگا، اسی کا حکم ہوگا جو عنوان اس پہ صدق کرے گا۔ اگر صرف سود ہے تو سود ہوگا، اگر اجارہ ہوگا تو اس کا اجارہ والا حکم ہوگا، اگر یہ مصالحت ہوگی تو مصالحت والا حکم ہوگا، جو بھی عنوان صدق کرے گا وہی اس کا حکم ہوگا۔ اس کے لیے ایک اور مثال دوں تاکہ آسان ہو جائے، شریعت میں سارے احکام اسی طرح ہیں کہ شریعت کے چینل پہ آنے سے وہ چیز جائز ہو جاتی ہے، جبکہ شریعت کے چینل سے ہٹ کر وہی کام کیا جائے تو ناجائز ہوتا ہے۔ مثلا جب کوئی شادی کرتا ہے، 2 بندے نکاح کرتے ہیں تو جائز ہو جاتے ہیں ان کا رابطہ، اور جب نکاح سے پہلے بغیر نکاح کے وہی 2 بندے اسی شہر میں اسی جگہ آپس میں رابطہ رکھتے ہیں تو وہ رابطہ کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ بس کیا فرق پڑا؟ آپ
ادھر کیوں نہیں جا کر کہتے ہیں کہ کام تو وہی ہو رہا ہے؟ ہاں تو پھر اب جو ہے نا صرف ایک جملہ پڑھنے سے، ایک کلمہ پڑھنے سے جائز ہو گیا ہے؟ ہاں، وہ شریعت یہی کچھ ہے۔ ایک ذبح کرنے والا جب بغیر اللہ کا نام لیے مرغی ذبح کرے گا، اسی چھری سے وہی کاٹنے والا ہوگا، وہی ذبح کرنے والا ہوگا، وہی مرغی ہوگی تو حرام ہو جائے گی۔ صرف ایک اللہ کا نام لینے سے وہی مرغی، وہی کاٹنے والا، وہی چھری، وہی ٹائم حلال ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے۔ اب شریعت کے سارے احکام ایسے ہیں، خام خواہ کے شیطانی وسوسے ڈال کر لوگوں کو ان کے جائز کاموں سے روکنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو صحیح طرز بتانا چاہیے اور ان کے مسئلے حل کرنے چاہیے، اور اس طرح کے خام خواہ کے مسئلوں میں پڑھ کر اپنے مالی مشکلات نہیں بنانی چاہیے، مالی مسئلے حل کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی سود کے حل کرنے کے اور بھی ذرائع ہیں، اور بھی طریقے ہیں۔ کسی جگہ سود ضروری نہیں ہے کہ سود رہے، بلکہ سود جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے ایک قسم کے لین دین میں اور مصالحت میں، یا لین دین میں اور ایک اضافی چیز میں۔ اس کے علاوہ ایک سادہ طریقہ، اگر آپ کا کوئی لین دین ہے، مثلا فردی لین دین ہے، دو بندوں نے، ایک بندے نے قرضہ دیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خالی قرضہ مجھے واپس نہ کیا جائے، مجھے قرضے کے ساتھ جو ہے، کیونکہ پیسے کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، تو میں 1,00,000 دوں گا، میں 1,20,000 4 مہینے کے بعد لوں گا۔ خوب اس کا کوئی حل ہے؟ ہاں جی حل ہے، اس کا بھی بالکل حل ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ یہ 1,00,000 جب قرض دے تو ساتھ اس کے کچھ اضافی چیز بھی ساتھ بیچ دے، مثال کے طور پر، اور نہیں تو ایک کتاب ہی اس کو دے دے کہ یہ کتاب بھی ساتھ لے جاؤ، واپسی پر مجھے 1,20,000 واپس کرنا۔ 1,00,000 تو وہی ہے جو ابھی لے کے جا رہے ہو، 20,000 اس کتاب کے دے دینا۔ اور اس میں کیا حرج ہے؟ جب کسی کی ملکیت ہوتی ہے وہ اپنی چیز کسی بھی قیمت پر بیچ سکتا ہے۔ جب مالک ہوتا ہے تو آپ اس مالک سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ حتماً اس قیمت پر دے جو آپ چاہتے ہیں۔ بس اپنے مسئلے کو اس طرح حل کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہی سوال کہ بھائی عجیب ہے، یہ تو پھر طریقوں سے جو ہے نا وہی سود کو حلال کرنے والے طریقے نکالنے والی بات ہے۔ تو بھائی شریعت نے اس بارے میں بہت سارے طریقے خود بھی وضع کیے ہیں مسئلوں کو حلال کرنے کے لیے۔ میں 1-2 مثال دیتا ہوں اس کی۔ ایک مثال کے طور پر، یہ جو رضائی بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ مسئلہ کیوں دیا گیا؟ جب کسی جگہ کچھ فیملیوں نے اکٹھا رہنا ہو اور پردے کا مسئلہ ہو شریعت کے مطابق، اور ان کا آنا جانا اتنا ہو اور پردے کا اس طرح خیال نہ کیا جا سکتا ہو، تو شریعت نے کہا ہے کہ یہاں رضا کا مسئلہ کر لیجئے، اپنے چھوٹوں کو جو ہے 2 مائیں دودھ پلوا لیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ساری فیملی، اس ساری فیملی کی رضائی بہن بھائی بن جائیں گے، اور کچھ خالو ماموں چاچو بن جائیں گے، کچھ کیا بن جائیں گے، کچھ کیا بن جائیں گے، اس طرح وہ محرم ہو جائیں گے۔ خوب محرم ہونے کی صورت میں پردے کی وہ سختی نہیں رہتی جو عام حالات میں نامحرموں سے رہتی ہے۔ تو محرم ہو جائیں گے اس لیے کہ ان کے نکاح حرام ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے رضائی بہن بھائی بن جائیں گے۔ تو یہ مسئلہ کس لیے شریعت نے دیا ہے؟ وہ اسی وجہ سے دیا ہے۔ اور بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح دوسرے کئی اصحاب نے اپنے مسئلوں کو اس طرح حل کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ نکاح کے ذریعے بھی، جہاں بالکل ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوتی ہے، جہاں رخصتی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف نکاح کر لیا جاتا ہے کسی صغیرہ سے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں پردے کا مسئلہ کیا ہو جاتا ہے؟
حل ہو جاتا ہے. اور یہ چیز اصحاب کے دوران، نبی کے اپنے دوران اور اس کے بعد صحابہ کے دوران میں یہ چیزیں بہت رائج تھیں اور عام تھیں، اور اس طرح مسائل حل کیے جاتے تھے. اب اس وقت کوئی خام خواہ کہ یہ بہانے کہ بھائی یہ تو بھائی خام خواہ شریعت کو اپنے اس کے مطابق موڑنے والی بات ہے، ایسی نہیں ہے. شریعت میں بہت کھل ہے، اور شریعت میں قرآن میں خصوصاً ایسے سلسلے بتائے گئے ہیں جس میں و تجارت عن ترازن کے لفظ موجود ہیں، اور ایسی تجارت جس میں دونوں پارٹیاں راضی ہوں. قرآن میں ایسے الفاظ بھی موجود ہیں، اور اوفو بالعقود جیسے الفاظ موجود ہیں، اور بہت ساری ایسی آیات ہیں جن سے واضح پتہ چلتا ہے کہ مسائل کا حل موجود ہے. اس طرح خام خواہ لوگوں کو پھنسانا نہیں چاہیے، اور ان کو مالی مسائل کی مشکلات کی دلدل میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس ہماری بات کو لوگ سمجھیں گے، اور یہ شریعت کے مطابق عین مطابق ہے، اور انشاءاللہ لوگ عمل کریں اور اپنے نفع نقصان کو ٹھیک کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.